انہیں درس دیتے تھے، یہ تعلیم لیتے تھے، جس طرح ہمیں بھی استاد سمجھاتے ہیں وضو اس طرح کرنا ہے، قرآن پاک پڑھاتے ہیں، قاعدہ پڑھاتے ہیں، نماز کا طریقہ بتاتے ہیں، انہی سے ہم سیکھتے ہیں۔ یہ بھی انہیں اللہ کی بندگی کا طریقہ بتاتا تھا، انہیں درس دیتا تھا، انہیں تیار کرتا تھا۔ جس وقت میلاد آدم کی خوشی میں نہ شامل ہونے والے کا حال دیکھا، اس کے گلے میں لعنت کا توق دیکھا، تو ایک انہوں نے اور سجدہ کر دیا میلاد آدم، ایک اور سجدہ کر دیا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ اے فرشتوں، میں نے میلاد آدم کی خوشی میں ایک سجدے کا حکم دیا تھا، تم نے دوسرا سجدہ کیوں کیا؟ عرض کی یا باری تعالیٰ، جس وقت تو نے جو طریقہ بتایا تھا اس طریقے کے مطابق ہم میلاد آدم کی خوشی میں شامل ہوئے، خوشی منائی، اور جس وقت سجدے سے سر اٹھایا اپنے استاد کا برا حال دیکھا، تو ہم نے وہ سجدہ شکر ادا کیا کہ ہم اس حال سے بچ گئے ہیں، برے حال سے۔ تو جس وقت انہوں نے دوسرا سجدہ کیا، اس لیے کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میں نے میلاد آدم کی خوشی میں ایک سجدے کا حکم دیا تھا اور تم نے دوسرا جو سجدہ کیا ہے سجدہ شکر، ہم نے وہ بھی قبول کر، جو تم نے دوسرا سجدہ کیا ہے وہ بھی میں نے قبول فرما لی۔ اس لیے دو سجدے ہوتے ہیں۔ رسالت، جشن عید میلاد نبی، تاجدار ختم نبوت۔ پھر دو گروہ بن گئے، ایک میلاد کی خوشی مناتا ہے اور دوسرا اسے بدعت کہتا ہے، حرام کہتا ہے، شرک کہتا ہے۔ کتنے فرقے بنے؟ دو۔ یہ میلاد کس نے سجایا تھا؟ اللہ نے۔ دعوتیں کس نے دی تھی؟ جمع کس نے کیا تھا؟ اللہ نے۔ منصب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ جج ہے۔ اب رب کائنات فیصلہ فرما رہا ہے، جنہوں نے میلاد منایا یا جنہوں نے میلاد نہ منایا۔ اب رب کائنات نے فرمایا اے ابلیس، تو میلاد آدم کی خوشی میں کیوں نہیں شامل ہوا؟ کیوں علیحدہ رہا؟ کیوں الگ رہا؟ اس نے صوفیانہ دلیلیں پیش کی، کہنے لگا یا باری تعالیٰ، مجھے تو نے بنایا ہے آگ سے، آگ کے شعلے سے پیدا کیا ہے، اسے تو نے بنایا ہے مٹی سے، حالانکہ انسان کی اصل بھی جو ہے وہ نور ہے۔ میں حضور کی بات نہیں کر رہا، میں آپ سب کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ جو روح ہے یہ نور ہے، یہ بشر نہیں ہے، یہ نور ہے۔ آپ کی جو باڈی ہے یہ مٹی، ہوا، پانی، آگ سے تیار ہوئی ہے۔ یہ لباس، یونیفارم جو آپ کو بنایا گیا ہے، اس کا ان کے ساتھ تعلق ہے۔ انسان کی اصل جو ہے وہ روح ہے، اور روح نور ہے۔ جس طرح فرشتوں کی خوراک بھی نور ہے، اسی طرح ہماری بھی پہلے خوراک جو تھی وہ بھی ذکر الہی تھی، جو وہ کھاتے تھے ہم بھی وہی کھاتے تھے۔ صرف ہمارے یہ لباس کی جو خوراک ہے یہ ہے گندم کی،
یہ دودھ ہے، یہ فروٹ ہے، یہ سارا کچھ ہے، یہ اسے تندرست رکھتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو موت بھی نہیں آنی، یہ بھی یاد رکھنا، کبھی نہیں موت آئے گی۔ نفس کو موت آتی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت نے، نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، انسان نے نہیں۔ موت اس کو آنی ہے، انسان ہے جو اس کا انتقال ہوتا ہے، اس کی ٹرانسفر ہی ہوتی ہے۔ یہ بڑی لمبی بات ہے کہ وہ جس وقت جھگڑا چاہ رہا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے نفس کو پیدا کیا، اس نے دونوں کو ملایا اور اسی کے رب نے نکالنا۔ آپ خود بھی کہتے ہیں جس وقت اعلان کاری صاحب کرتے ہیں فلاں بندے کا وصال ہو گیا، اس کا معنی ہے مل جانا، انتقال کا معنی ہے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو جانا، موت کا معنی ہے پورا ہو جانا، یہ نہیں کہ مر گئے، نہیں، یہ اس کا معنی ہے، یہ مطلب ہے۔ علماء بھی سمجھیں اسے کہ رب کائنات نے جو وقت دیا تھا دنیا کا، وہ وقت پورا ہوا ہے، وہ وقت پورا ہوا ہے۔ یہ نہیں اس کا مطلب، یہ نہیں مانا کہ جو اللہ تعالیٰ نے امتحان کا وقت دیا تھا وہ رب کائنات نے پورا کر دیا۔ موت کا معنی یہ ہے، وہ وقت جو دیا تھا عالم دنیا کا وہ پورا ہوا۔ تو دوستو، رب نے فرمایا کہ تم نے سجدہ نہیں کیا، اس نے سفیانہ دلیل پیش، کہنے لگا مٹی کو خدا میں پھینکو، اس کی فطرت ایک ہمیشہ نیچے آئے گی، ہے بھی بات، اور لکڑی کو جلاؤ، اور آگ کی یہ فطرت ہے کہ بلندی کی طرف جاتی ہے اور فضا میں گم ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی دلیلیں تھے، اس نے انہیں ادنا ثابت کیا، اپنے آپ کو اعلیٰ ثابت کیا۔ بتائیں اللہ سے بڑا کوئی حکیم ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی عالم ہے؟ تو رب کا تو پہلے کام تھا کہ اس کی دلیلوں کو رد کرنا، رب نے اس کی کسی دلیل کو رد نہیں کیا۔ پھر رب نے ابلیس کو فرمایا بات تو بڑی لمبی ہوگی، کیونکہ حضرت جبرائیل یہ بھی فرشتوں کا سردار معراج کی وجہ سے بنا تھا۔ اسرائیل کو بھی مقام، میکائیل کو بھی مقام، اسرافیل کو بھی جب مقام ملا ہے، یہ میلاد کی وجہ سے ملا ہے۔ اگر یہ بھی میلاد آدم کی خوشی میں شامل نہ ہوتے، یہ بھی کبھی سردار نہ بنتے۔ ابلیس وہ ہے کہ جس نے رب کائنات کی 6 لاکھ برس عبادت کی ہے، اور عبادت بھی اس نے صحیح کی ہے، اسی لیے اس کے درجے بلند ہوتے تھے۔ تو رب نے فرمایا، اس نے یہ سفیانہ دلیلیں دی، تو رب نے پھر آگے سے انعام دیے، گفٹ دیے، انہیں فرشتوں کا استاد بنا دیا۔ یہ بات بڑی لمبی ڈیٹیل کے ساتھ کسی مقصد پہ کامیاب نہیں ہوں گا، کسی بات میں لگا نہیں پاؤں گا، اسے میں مختصر کر کے، علماء بیٹھے وہ سمجھ گئے ہیں، آپ بھی سمجھ گئے۔ تو دوستو، رب نے فرمایا کہ اے ابلیس، تو میلاد آدم کی خوشی میں شامل کیوں نہیں ہوا؟ تمہیں کیا ہوا؟ تو اس میں کیوں نہیں شامل ہوا؟ تو رب نے فرمایا، اسے ڈگری دی، فرمایا تو جنت سے نکل جا، تو مردود۔ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، فرمایا تو جنت سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے۔ مجھے کوئی عالم بتا دے
ابلیس کا جنت سے نکلنے کا وجہ کیا ہوئی تھی؟ وجہ میلاد آدم نہیں تھی تو اور کیا تھی؟ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، آستانہ لیا شکریلا شریف۔ مجھے یہ بتائیں کہ شیطان ابلیس کی جنت سے نکلنے کی وجہ کیا بنی تھی؟ میلاد آدم نہیں بنی تھی تو اور بنی کیا تھی؟ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، فرمایا تو جنت سے نکل جاؤ۔ اسے ڈگری دے دی نہ میلاد منانے والوں کی کہ تو مردود ہے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں، یہ کسی نبی کی بات نہیں، یہ کسی صحابی کا قول نہیں، یہ کسی شیخ القرآن کی بات نہیں، یہ کسی شیخ الحدیث کی بات نہیں، یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں، یہ کسی پیر کا قول نہیں، یہ رب کائنات نے اسے ڈگری دی تھی جس نے میلاد آدم نہیں منایا۔ یہ کس میلاد کی بات کر رہا ہوں؟ حضرت آدم کی۔ یہ لوگ سیاہ ہیں، آپ ان کو ادھر آنا ہے، یہ اس کی صدا ہوئی ہے۔ تو جس وقت نکال دیا فرمایا قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ فرمایا قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ ایک اسے ڈگری دی جس نے میلاد نہ منایا، لعنت دی۔ کتنیاں ڈگریاں ہوگی؟ ایک جنت سے نکل جانے کی، ایک مردود ہونے کی، اور ایک لعنت لینے کی۔ کتنیاں ڈگریاں ہوگی ہیں؟ 3۔ چوتھی ڈگری رب کائنات نے اسے دی، فرمایا ابا استکبر وکان من الکافرین، وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ وہ بھی آپ کو بعد میں کہہ جاؤں گا کہ جو حضور کے علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں نا، اس کی میری بھی ترتیب دیکھ لینا، میں وہ کہہ کے جاؤں گا۔ کیا کافر ہونے کی ڈگری کس کو ملی؟ جو میلاد آدم کی خوشی میں شامل نہیں ہوا۔ ایک اسے جنت سے نکل جانے کی، مردود ہونے کی، یہ اسے گفٹ ملے ہیں جس نے میلاد آدم میں شریک نہیں ہوا۔ میلاد منانے والوں جبرائیل کا بھی انعام دیکھ لیجئے، انہوں نے منایا تھا۔ میکائیل کا بھی مقام دیکھ لیں، اسرائیل کا بھی دیکھ لیں، اسرافیل کا بھی دیکھ لیں۔ حکم اسرافیل ہی سنتا ہے، وہی آ کے فرشتوں کو بتاتا ہے، فرشتے سجدے میں سب رکھ دیتے ہیں، پھر سب سے پہلے حضرت جبرائیل ہی اٹھاتے ہیں۔ وہ اتنی لمبی ڈیٹیل تو نہیں نہ دے سکتا۔ یہ انہیں انعام ملے میلاد منانے والوں کو، اور انہیں بھی انعام جو ملے ہیں نہ منانے والوں کو، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیجئے۔ آگے یہ دیکھیں، آپ کہاں پر ٹھہرے ہوئے؟ کہاں پر ٹھہرے ہوئے؟ دنیا میں ٹھہرے ہوئے یا نہیں؟ دنیا میں کہ جنت میں؟ یہ دنیا یا جنت ہے؟ جی دنیا ہے۔ آپ رہ رہے ہیں دنیا میں، اور ابلیس کہاں رہتا تھا؟ جنت میں۔ جو جنت میں تھا وہ میلاد آدم کی وجہ سے جنت سے نکلا۔ جو جنت کے باہر ہے، حضور کے میلاد کو حرام کے، شرک کے، بدعت کہے، فضول خرچی کہے، مجھے یہ بتائے کہ وہ جنت میں کیسے جائے گا؟
خود خطی کہے کہ وہ کیسے جائے گا؟ وہ جنت کے جو باغ ہے وہ کیسے جنت میں جائے گا؟ تو دوستو اپنا مقام سمجھو، اپنی شان سمجھو کہ اس مسلک میں آنے کا یہ وہی حقیقی مسلک ہے جن پر خدا راضی ہے، مصطفیٰ بھی راضی ہیں۔ تو دوستو پھر جس وقت میلاد ہوا، حضرت آدم کی آنکھ کھلی تو سب سے پہلے انہوں نے ذکر کس کا کیا تھا؟ جی سب سے پہلے انہوں نے جو ذکر کیا تھا ذکر مصطفیٰ کیا۔ کیا کیا تھا؟ ذکر مصطفیٰ۔ اس کے سامنے نام لکھے ہوئے تھے 1,24,000 کم و بیش۔ سب سے اوپر نام کس کا تھا؟ وہ نام پیچھے بھی تو ہو سکتے تھے۔ رب نے اس لیے آگے رکھے کہ جس وقت میرے بندے کی آنکھ کھلے، اس کا میلاد ہو، اس کی زبان کھلے، سب سے پہلے میرے حبیب کا ذکر کرے۔ تو انہوں نے عرض کی یا باری تعالیٰ یہ جو سامنے نام لکھے ہوئے ہیں یہ سارے نام ایک جیسے ہیں، جو اوپر نام ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، وہ بڑا خوبصورتی کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ سنت جماعت والوں، جس وقت تمہارا بھی پوسٹر آتا ہے، فلیکس لگتی ہے، دیکھ لیں سب سے خوبصورت نام آپ کس کا لکھتے ہیں؟ جس کا خدا نے لکھا تھا، جس کا خدا نے لکھا تھا۔ کوئی مرجو کے ساتھ لکھتا ہے، کوئی لاٹو کے ساتھ لکھتا ہے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ لکھتا ہے۔ اسی طرح رب کائنات سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اس نے حضور کا نام جو اوپر لکھا تھا بڑا خوبصورتی کے ساتھ لکھا تھا۔ تو رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرا حبیب ہے، یہ میرا محبوب ہے، اور اسے میں پیدا نہ کرتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اس لیے تو میں نے ساری کائنات بنائی ہے، اسی کی وجہ سے تو یہ میں سارا کچھ سجایا ہے۔ تو جس وقت انہوں نے ذکر کیا کیا؟ ذکر مصطفیٰ، ورفعنا لک ذکرک، حضور کا ذکر کیا۔ تو جس وقت حضور کا ذکر کرنے کے بعد شیطان کو تو رب نے نکال دیا تھا، اس کا درس بھی ختم کر دیا تھا۔ درس بھی دیکھیں نا، جس میں بچوں کو پڑھانا ہے پہلے جانچ پڑتال کیا تھا کہ یہ درس کس کا ہے۔ کتابیں بھی خریدنے ہوں، بے شک ہماری علماء کی لکھی ہیں، وہ بھی علماء سے پوچھ لیا کریں، ترجمے دوسروں نے بھی کیے ہوئے ہیں، مگر ہمارے علماء دوسروں کے ترجمے نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں، ذریعہ معاش بناتے ہیں۔ پھر یہ رہنے لگے، رہتے رہتے ایک اور میلاد ہوا، ایک اور میلاد ہو گیا۔ آپ کی والدہ کا، مائی حوا علیہ السلام کا، 2 میلاد۔ رب نے فرمایا یہاں پر رہیں، موجے مارے، جو چاہے کھائیں پیئے۔ ایک دن ایسا آیا، میں نے بات صحیح صحیح کہہ ڈالی، چھپانی نہیں ہے۔ جس نے دین پڑھا ہو نا، خدا کی قسم، خدا کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، دین اتنا دلیر کر دیتا ہے، اتنا پاورفل کر دیتا ہے کہ اس کے اندر کسی چیز کا خوف نہیں رہتا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ اور یہ کسی کے آگے جھکنے بھی نہیں دیتا۔ ماں کی بڑی شان ہے، باپ کی بڑی شان ہے، مگر جتنی تربیت دین کرتا ہے ماں اور باپ بھی نہیں کرتا۔
جتنی برائیوں سے یہ بچاتا ہے وہ بھی نہیں بچاتے. دین پڑھے صحیح کوئی مگر صحیح پڑھے. تو دوستو رہنے لگے. ایک دن ایسا آیا تیرے باپ نے تیری ماں سے دلجوئی کرنا چاہی. رب نے فرمایا ہے آدم رک جا. فرمایا ابا تو بھی رک جا. آدم تم پر حرام ہے. آدم کو فرمایا کہ حوا تم پر حرام ہے. عرض کی یا باری تعالیٰ اسے حلال کیسے کرے, اسے حلال کیسے کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکاح کر لو. کیا فرمایا؟ مفتی صاحب تشریف فرمائے, میری بھی مدد ہو جائے گی کیونکہ پڑھا لکھا بندہ ہونا تو کافی مدد مل جاتی ہے. تو رب نے فرمایا کیا کرو, نکاح کر لو. یا باری تعالیٰ نکاح کیسے کریں وہ طریقہ بتاؤ. اب یا تو ہے یا ہم ہیں یا حوا ہے, کیسے نکاح کریں اور کیسے اپنے اوپر ایک دوسرے کو حلال کریں. رب نے فرمایا کہ جس وقت تیرا میلاد ہوا تھا تیری آنکھ کھلی تھی, جس کا سب سے اوپر تو نے نام لکھا ہوا دیکھا تھا اس پر پڑھ درود, اس پر پڑھ درود. تو درود کو شرک کہتا ہے, بدعت کہتا ہے, حرام کہتا ہے. اور درود وہ ہے جس نے تیرے باپ کو تیری ماں پر حلال کیا تھا, تیری ماں کو تیرے باپ پر حلال کیا تھا. آج بھی حضرت عالم کی اولاد کو پہچاننا ہو حلال کی کون سی ہے اور حرام کی کون سی ہے. جو مصطفیٰ پر درود پڑھتے ہیں وہ آدم کی اولاد حلال کی ہے. جو مصطفیٰ پر کے درود پڑھنے کو بدعت کہتے, حرام کہتے, شرک کہتے, وہ حرام. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. وہ اگر آج بھی پہچاننی ہو حلال اور حرام کو, آدم کی نسل کو, تو جو حضور کے درود کو بدعت کہتے ہیں, شرک کہتے ہیں, حرام کہتے ہیں, وہ حرام کی اولاد. اور جو درود پڑھتے ہیں اسے سارے ثواب سمجھتے ہیں, اسے یہ بدعت نہیں, یہ عشق ہے, یہ عشق ہے, وہ حلال کے ہے. تو اس لیے دوستو جس وقت نکاح ہو گیا, نکاح ہونے کے بعد رب نے فرمایا کہ جو مرضی چاہو کرو, اس درخت کے قریب نہیں جانا, اس کا پھل نہیں کھانا. آگے حضور کی بھی تو بات کر رہے ہیں. تو جس وقت یہ شاد کر کے آگے ڈیٹیل کو چھوڑ کے اثر آگے گا, پھر انہوں نے دانا کھایا, کھانے کے بعد دنیا پر آ گئے. آئے تو اکٹھے مگر رکھا رب نے اللہ تعالیٰ کہ اکٹھے تھے اللہ تعالیٰ. پھر انہوں نے دنیا پہلے ہی دیکھی تھی, اس سے پہلے نہیں دیکھی. تو وہاں سے یہاں تو اندھیرا بھی تھا, اور نمازیں بھی انہی کا صدقہ, اتنی ڈیٹیل میں کیسے جاؤں. یہ جو فرض فجر کے ہیں یہ حضرت آدم نے تو نفل پڑھے تھے جس وقت صبح صادق ہوئی, تو امت محمدیہ پر رب نے 2 فرض کر دیا. یہ صدقہ انبیاء کا ہے. تو یہ جو نماز انصاف کا ان کے ساتھ متعلق انبیاء کے ساتھ
تو دوستو جس وقت وہ آئے زمین پر تو تیرے باپ روتے رہے، اللہ سے کہتے رہے کہ یا باری تعالیٰ مجھے ہوا ملا دے. تو اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، تو دعا میں کوئی کمی پیشی تو نہیں تھی کہ تھی نہیں. تو ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، کتنا 300 سال یہ دعا مانگتے رہے کہ یا بھائی تعالیٰ مجھے ہوا بنا دے، مگر ہوا نہ ملی. ایک دن رب نے کرم فرمایا، دل میں خیال پیدا ہو گیا کہ اس کا وسیلہ نہ لے لوں، اس کا وسیلہ نہ لے لوں کہ جس کا وہ میں نے نام اوپر لکھا ہوا دیکھا تھا، جس کو رب نے فرمایا یہ میرا حبیب ہے، یہ میرا محبوب ہے. تیرے باپ کی، انسان کی سب سے پہلے جو دعا قبول ہوئی تھی وہ وسیلہ مصطفیٰ کے صدقے. جس وقت حضور کا وسیلہ، اس لیے ہم اولیاء کرام کو، انبیاء کو حضور کو وسیلہ بنا کے بات کرتے ہیں. یہ ہمیں ہمارے باپ نے سکھایا، یہ ان سے ہم نے سیکھا ہوا ہے. تو جو پہلی تیرے باپ کی دعا قبول ہوئی، 300 سال دعائیں مانگتے رہے، روتے رہے، رب نے دعا قبول نہ کی. جس وقت مصطفیٰ کو وسیلہ بنایا تھا، تیری ماں ملی تھی یا نہیں ملی؟ مل گئی تھی. تو دوستو اس لیے پہلی جو دعا قبول ہوئی تھی وہ بھی سنت جماعت مل گئی. وسیلے کے بغیر دعا قبول نہیں ہوئی. جس وقت حضور کو وسیلہ بنایا تو دعا قبول ہوگی. تو دوستو یہ ساری ترتیب چھوڑ کے اب میں آ رہا ہوں حضور کی طرف. حضور علیہ السلام کا میلاد، حضرت مفتی صاحب بھی تشریف فرما ہے. بتائیے حرم پاک میں، حرم پاک کی جو عزت ہے نا، جو حرمت ہے، اس کی ایک ہی وجہ حضور علیہ السلام. میں بتا کے کہوں گا، جس نبی کا آپ آج میلاد منا رہے ہیں، مکہ شریف، وہاں پر ایک نماز پڑھیں کتنا ثواب ملتا ہے؟ 1 لاکھ. تو یہاں پر پڑھیں تو 1 لاکھ کا ملتا ہے، اس کے برابر ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. بے شک نماز یہاں مسجد سونے کی بنا دیں، چاندی کی بنا دیں، ہیروں کی بنا دیں، نماز پڑھیں تو اس کے ساتھ برابر نہیں ہوگی. وہاں پر ٹوٹا پھوٹا فرش بھی نہ ہو، پھر بھی 1 لاکھ کا ثواب ملے گا. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ مصطفیٰ، اس کی وجہ حضور. کیونکہ وہاں پر پہلے خدا کا تخت تھا، پانی تھا، کچھ بھی نہیں تھا. رب نے اپنے عکس کو دیکھا پانی میں اتنا خوبصورت ہوں. پھر رب نے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا، نوری میلاد ہوا. کون سا میلاد ہوا؟ نوری میلاد، حضور کا میلاد ہوا. پھر رب نے فرمایا پانی کو آپس میں ٹکراؤ. پانی ٹکرایا، ایک قبہ بن گیا. پھر رب نے فرمایا اسے پھیل جا. آج بھی یہ جو مسجد کے ہم منار بناتے ہیں نا،
اسی کی نقل کرتے ہیں۔ وہ جو رب نے پانی کو فرمایا تھا کہ ٹکرا آپس میں، اسی لیے ہم جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کے گمٹ بناتے ہیں۔ تو پھر جس وقت وہ رب نے فرمایا کہ پھیل جاؤ، وہ پھیل گئے۔ وہاں پر پھر یہ کافی روایتیں ہیں، حضرت جبریل نے بنایا، حضرت آدم نے بنایا، آخر میں یوسف بن حیاد نے بنایا، حجاج بن یوسف نے بنایا۔ یہ حرم پاک کی تعمیر ہوتی رہی۔ تو دوستو وہاں پر رب نے کتنا ثواب رکھا؟ 1,00,000 کا۔ اور کسی مسجد میں ہے نہیں؟ کیوں؟ اس کے علاوہ اگر کسی اور مسجد کو یہ اعزاز حاصل ہے، یہ مقام حاصل ہے، تو پھر وہ مسجد نبوی کو، مسجد قبلتین کو نہیں۔ کس کو ہے؟ مسجد جمعہ کو نہیں ہے، مسجد نبوی کو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں غور سے سنو، حرم پاک میں 1,00,000 کا ثواب کیوں رکھا خدا نے، اور مسجد نبوی میں 50,000 کا کیوں رکھا؟ اس کی وجہ کیا